الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں اللہ کے فضل سے وہ اعمال بیان کیے تھے جن اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالی انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے. اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، تمام اہل توحید، تمام مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین. اور اس سلسلے میں چند باتیں بتائیں تھی کہ کچھ اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر اعمال، یہ انسان کے ارد گرد قبر میں اسے ایک حصار میں لے لیتے ہیں، اسے ایک گھیرے میں لے لیتے ہیں. یہ اعمال جو ہوتے ہیں، پھر یہ بیان کیا گیا تھا اس کے بعد وہ انسان جو صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ صدقہ خیرات جو ہوتا ہے یہ قبر کی گرمی کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر ایک عمل یہ بیان کیا تھا کہ وہ لوگ جو ہر روز ساری زندگی رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے. ایک بات یہ کہی تھی کہ وہ شہید جو ہے جس نے محض اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، ایمان اور دین اور اسلام کے لیے جس نے جان دی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے. اور ایسے ہی کہا تھا کہ مسلمانوں کے ملک، مسلمانوں کی افواج، ان کے جو پیرا دار لوگ ہیں جو پیرا دیتے ہیں کہ کہیں غیر مسلم جو ہیں یہ آ کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو خراب نہ کریں، ان کو مار نہ دیں، ان کی بچیاں نہ اٹھا لیں، دین کو، مساجد کو تباہ نہ کریں. جو مسلمان پیرا دیتا ہے مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت کے لیے، اللہ اس کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے. اور آخر میں جو باتیں کہی تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ مسلمان جو ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے حکم کے تحت زندگی گزارتا رہے، یہ انسان اگر اس کو موت آئے اور پیٹ کی بیماری سے اگر اس کو موت آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے. اور ایسے ہی یہ بات کہی تھی اگر کوئی انسان جمعہ کے دن فوت ہو جائے یا جمعہ کی جو رات ہے، جمعہ والی جو رات ہے، اس میں اگر فوت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اور آخری بات یہ کہی تھی کہ
وہ انسان جو قبر کے اندر منکر اور نکیر کو صحیح جواب دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ قبر کے عذاب کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ خیال، یہ جو جدید پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی قبر کا عذاب جو ہے یہ قرآن مجید میں کسی جگہ یہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ اپنے پاس سے چند باتیں پڑھ کے، یہ نیٹ کو استعمال کر کے لوگوں میں اس قسم کی بے حیائی کی گفتگو کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ نہ دین کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، اور باتیں اس قسم کی کرتے ہیں جی قرآن کے اندر قبر کا عذاب نہیں ہے، لہٰذا قرآن مجید میں جو چیز نہیں ہے وہ غلط ہے۔ وہ کام عقلوں کو اتنا نہیں پتہ کہ قرآن مجید جس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو جو دنیا میں بھیجا ہے، اور جو وہ باتیں کرتے ہیں، میرا نبی جو بات بھی کرتا ہے یہ بات بھی اللہ کے حکم سے میرا نبی کرتا ہے، اپنے پاس سے نہیں بات کرتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی نے تو کبھی کوئی بات ایسی کی نہیں دین کے بارے میں جو اپنے منہ سے جو آئے کہہ دے۔ میرا نبی صرف وہ بات کرتا ہے جو اللہ اس کو کہتا ہے۔ اور پھر اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ بات کہی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول کے صحابی، یہ جو رونے پیٹنے کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حدیث بیان کرتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ کسی مردے کے اوپر چیخنا، چلانا، رونا، پیٹنا، اپنے گالوں کے اوپر تھپڑ مارنا، سینے کے اوپر یہ منع ہے۔ یہ عورت کہنے لگی میں حافظ قرآن ہوں، میں تو قرآن مجید کی حافظہ ہوں، قرآن مجید میں تو ایسی آیت ہی کوئی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بی بی تو کیسی گفتگو کرتی ہے، تجھے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں ملی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ؟ اے مومنو، میرا نبی بھی جو تمہیں بات کہتا ہے اس بات کو بھی دھیان سے سنو، اس لیے کہ وہ میرے نبی کی بھی بات میرے نبی کی اپنی بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے۔ تم نے قرآن مجید میں یہ سورہ حشر میں یہ آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے نبی روکتا ہے اسے روک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ یاد رکھنا میرے نبی کی کسی بات کو چھوڑ کے یہ سمجھنا کہ نبی نے کہی اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ شدید ترین عذاب اس انسان کو دے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں مقام نبوت کیا ہے اور مقام محمد الرسول اللہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ قرآن مجید کے یہ بات کہنا کہ قرآن مجید کے اندر جی قبر کے عذاب کا کوئی ذکر نہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ سورہ مومن سورہ غافر کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے عذاب کی بات کی ہے۔ اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کہ جس وقت یہ فرعونی جو لوگ تھے، یہ فرعون اور اس کے ماننے والے اور اس کی آرمی اور اس کی افواج اور اس کے جو پیروکار تھے، یہ جس وقت ان کو تمام کو پکڑا گیا، اور اس وقت تمام ان کو پھر جس وقت ان کو اس میں دریا میں بحیرہ کلزم کے اندر جب ان کو پھر ڈبویا گیا، اللہ نے کہا صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے صرف ان کو ڈبو کے چھوڑ دیا، ڈبونے کا عذاب تو دنیا میں ذلیل تو ہم نے الگ کیا۔ اس کے بعد النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم صبح اور شام ان کے سامنے جہنم کی آگ پیش کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں اس آگ میں تمہیں ڈالا جانا ہے، اور ان کو جہنم کے اوپر پیش بھی کیا جاتا ہے، جہنم کی عذاب میں ڈالا بھی جاتا ہے ان کو۔ اب ان کو ڈالا جاتا ہے،
اللہ یہ بات کیا پھر آگے کیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت کے دن پھر ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالے گا۔ آج بھی ان کو جہنم کے سامنے اللہ پیش کر کے ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ آج کہاں عذاب ہے پھر؟ اگر یہ قبر کا عذاب نہیں تو وہ کون سا عذاب ہے؟ ایسے ہی کہہ دینا جی قرآن مجید میں یہ بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے آج بھی ان کو فرعونیوں کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت کے دن ان کو پھر جب قیامت قائم ہوگی اس دن ہم اعلان کریں گے اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، پکڑو ان فرعونیوں کو۔ اور آج وہ اس سے پہلے تو قبر کی جو جہنم تھی ہلکی تھی، آج اصلی جہنم کے اندر فرعون اس کے ماننے والوں کو ڈال دو۔ قیامت کے دن الگ ڈالا جائے گا اور اس سے پہلے ان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ اب کون سا ہے؟ یہ اب یہی ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر برائیاں کرتا ہے تو قبر سے ہی اس کا عذاب شروع ہو جاتا۔ بلکہ قرآن مجید نے یہ جو تھے کیا حضرت نوح علیہ السلام ان کے بارے میں کہا، جب ان کی قوم نے ان کو نہیں مانا 950 سال سمجھاتا رہا اللہ کا نبی۔ اتنا نبیوں کا حوصلہ، اتنا حوصلہ کہ 950 سال، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس قوم کو جب غرق کیا تو یہ الفاظ مما خطیاتہم اغرقوا، ان کی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو غرق کیا تھا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، غرق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا۔ وہ کون سی جہنم ہے جو قیامت سے پہلے کی جہنم ہے؟ وہ یہی عذاب قبر ہے۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ یاد رکھو اللہ نے ان کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈالا ہوا اور کوئی اللہ سے چھڑانے والا ان کو نہیں۔ یہ ایسے لوگ اپنے پاس سے وہ جی فلاں ایک بندہ ہے جی، وہ جی جیلم کا ہے رہنے والا، فلاں ایک لیل پور کا رہنے والا جی، وہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے اوپر اس قسم کی واہیات گفتگو کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا کرنے والی بات ہے یہ تو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب فرمایا، قبر کا عذاب جو ہے یہ حق ہے، یاد رکھنا اہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آج کے جمعہ میں یہ چیزیں بیان کرنی ہیں، پچھلے جمعے تو یہ تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج کے جمعہ میں وہ چیزیں بیان کرنی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو قبر کے اندر سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، پرانی امتیں جو تھیں نا، پرانی امتوں میں اگر کوئی انسان وہ ان کا پیشاب وغیرہ کرتا اور پیشاب کرتے اس کو لگ جاتا، اس کو یہ حکم نہیں تھا کہ وہ دھوئے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کرم دیکھو تمہارے اوپر۔ پرانی امتوں کو یہ حکم تھا کہ کینچی سے اس حصے کو جسم کو جلد کو کاٹے، اس کو اتنا احتیاط برتنے کا ان کو حکم تھا۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے کیا ہے؟ بچ جو میں تمہیں کہتا ہوں، ورنہ کیا ہے؟ تمہارے لیے اللہ نے دنیا میں سزا نہیں رکھی۔ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، فرمایا یہ قبر کے اندر انسان جاتا ہے تو جس نے پیشاب سے پرہیز نہیں کیا ہوتا اس کو قبر کے اندر اس کا عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پرانی امتوں کو تو یہ تھا کہ دنیا کے اندر ہی وہ اپنا گوشت کاٹتا کرتے تھے۔ یہ اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، آپ ایک علاقے میں گئے، بعض حدیث میں آتا ہے وہ بنی نجار کا محلہ تھا، بعض میں آتا ہے کچھ اور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے میں جب گئے، اچانک ہی آپ اس محلے میں گئے، کھلی جگہ پہ نبی علیہ السلام آپ ایک گدھے کے اوپر نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہ جو گدھا تھا نا وہ بدکا، اور ایسا بدکا وہ اس نے پلٹا کھایا، صحابی کہتے ہیں قریب تھا کہ محمد الرسول اللہ گدھے کے اوپر سے زمین پہ گر جاتے۔ بڑی مشکل نبی علیہ السلام بچے ہیں، صحابہ بھی۔ آپ نے کہا لوگو وہ تم نے سنا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا؟ میں تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ نہیں اللہ کے رسول کیا؟ فرمایا یہاں کو قبریں ہیں، ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، مردوں کی چیخوں کی وجہ سے یہ گدھا ڈر گیا۔
فرمایا انسان اور جن یہ مردے کے عذاب کو نہیں سنتے، ساری مخلوقات جو ہے یہ مردے کے عذاب، ان کی چیخوں کو، ان کی مار کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں اس کی ہائے ہائے کو سنتے ہیں۔ فرمایا یہ گدھے نے جو پلٹا ہے یکدم، یہ مردے کی چیخوں کی وجہ سے پلٹا۔ فرمایا یہ دیکھو، کہنے لگے اللہ کے رسول ہاں ہاں وہ قبریں ہیں۔ فرمایا کون سی قبریں؟ کہنے یہ قبر۔ فرمایا خو ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جو عذاب ہو رہا ہے ان میں ایک تو وہ ہے لا یستتر من البول، ایک حدیث میں آتا ہے یہ لا یستنزہ من البول، ایک دونوں کا مطلب کیا ہے؟ لا یستتر من البول کا مطلب ہوتا ہے جدھر دیکھا اس نے بس ایسے کھڑا ہوا پیشاب کرنا شروع کر دیا، کھڑا ہے تو کھڑا پیشاب کو شروع کر دیا، جدھر دیکھا نہیں دیکھ رہا خدا کے بندے کو، مجھے کو دیکھ رہا ہے، اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جدھر ادھر نالا کھولا نالی کے اوپر بیٹھ گئے۔ خدا کے بندوں کو خیال کرو، ڈرو اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان ایسا ہے، فرمایا کسی اونٹ کو دیکھو، تمہیں کوئی دیکھے نا، مسلمان کی عزت ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے جو کپڑا یہ زمین کے قریب ہو کے اس کو کھولا کرو تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ لے۔ یہ کمال کی بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مدینہ کے کچھ آدمی عیسائی اور یہودی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی کو تانے دینے لگے، اور تمہارا نبی کیا ہے، تمہیں تو یہ بھی بتاتا ہے پیشاب کس طرح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کا نبی ہمیں بتاتا ہے کہ پیشاب کس طرح کرنا ہے، قبر کے عذاب سے بھی تو ہم بچتے ہیں نا، ہم تو اللہ کا شکر کرتے ہیں ہمیں نبی ہمارا یہ تک بتاتا ہے۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے آپ نے کہا، فرمایا یہ جو پیشاب ہے، کئی لوگ اس طرح ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو نہانے جاتے ہیں سوئمنگ پول میں، اکثر بچے پیشاب بچے نہاتے ہیں، بچے سب پتہ ہی نہیں ہے کہ پیشاب سے کوئی بچنا بھی ہے کہ نہیں۔ اب یقین مانیے میں نے کئی بچوں کو اللہ کی قسم دے کے کہا کہ آپ نے پیشاب کیا، کہنے لگے ہاں جی ٹھنڈ لگی تھی تھلے ہو کے میں پیشاب کر لیا سی، اسی کے اندر نہ آ رہے ہیں، وہی منہ کے اندر جا رہا ہے پانی، اور وہی اسی کے اندر بڑے شوق سے انسان، پتہ ہی نہیں اس سے بچنا ہے کہ نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ تو پردہ نہیں صحیح طریقے سے کرتے کہ پیشاب ایسے ہی کر، اور کئی لا یستنزہ من البول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے، کھڑا ہے تو کھڑا ہو کے پیشاب کا آیا تیز اور کھڑا، چھینٹیں ادھر پڑ رہی ہیں ادھر پڑ رہی ہیں ادھر پڑ رہی ہیں، وجود کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ اور کئی تو ایسے خدا کے بندے کھڑے ہو کے پیشاب کر کے وہ کپڑا وہ جو لے کے ٹیشو پیپر کے ساتھ ایک ہاتھ کے ساتھ شرمگاہ کو پکڑا، دوسرے سے اس کو صاف کیا، اور وہی ہاتھ اس کے ساتھ منہ لایا، اس کے ساتھ چیزیں کھانی شروع کر دی۔ ہمارے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس وقت آپ نے فرمایا تم شرمگاہ میں جس گئے ہو، شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد اس کو ہاتھ کو استعمال نہ کرو، پہلے اس کو دھو، صاف کرو اس کو۔ وہ صابن سے کسی میں اس دور میں صابن تو نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مٹی کا ڈیلا لے کے اس کے ساتھ رگڑ کے اپنے ہاتھ کو صاف کرنے کے بعد پھر ہاتھ کو استعمال کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی اسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں واش روم کے اندر، وہیں چپ کر کے نیچے پیشاب کر رہے ہیں، اوپر سے پانی منہ کے اوپر سر کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ یہ عذاب قبر کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جس قدر جس جگہ پیشاب کر رہا ہے اسی جگہ نہانا شروع کر دے انسان، یہ قبر کے عذاب کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ انسان محسوس ہی نہیں کرتا، اتو پانی پہ رہے ٹھنڈا تھلیوں پیشاب کری جا رہا ہے صاحب، یہ الگ جگہ اس کی الگ جگہ، وہاں پیشاب 100 دفعہ پیشاب آئے، 100 دفعہ وہاں اٹھ کے جائے، اور کل کو اس نے مرنا نہیں اور قیامت کے اللہ کے پاس پیش نہیں ہونا، قبر میں جانا نہیں، اس نے 100 دفعہ اٹھنا پڑے، 100 دفعہ اٹھ کے جا کے الگ جا کے پیشاب کر کے آرام سے، اگر بیماری ہے تو نالی لگوا لے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ انسان جو ہے پیشاب بھی وہیں کر رہا ہے، وہ ٹانگوں کے اوپر پاؤں کے اوپر ساتھ ساتھ نہ جا، یہ منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کی چھینٹیں جو ہیں، فرمایا ان میں سے یہ جو 2 قبریں ہیں نا، یہ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے لا یستنزہ من البول، فرمایا یہ پیشاب کرتے وقت اس کی چھینٹوں کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو پھر وہ جہاں سزا دے رہے ہیں۔ دوسری وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب قبر کی بیان کی ہے، فرمایا جو دوسرا آدمی ہے فکان یمشی بالنمیمہ،
اور دوسرا انسان وہ ہے جو چغلیاں لگاتا ہے. چغلی کا مطلب ہوتا ہے اس کی بات اس کو سنانا, اس کی بات اس کو سنانا, انسان کو میں بسنا, بس لوگوں کو لڑانا آپس میں, ادھر کی پوری لوگوں کی خبر ہر وقت اس نے کی کیا کر رہے تھے, تجسس میں لوگوں کی خبریں اکٹھی کر کے اگلی دنیا کو پوری بی بی سی بن کے نا, بی بی سی لندن بن کے لوگوں کو خبریں سن, اور آپس میں ایسی ایسی لڑائیاں, بعد میں بندے مر جاتے ہو. کہ میں تے ذرا کو گالی کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان جو ہے نا, ادھر کی خبر جو ادھر سنانے والا, انسانوں کو لڑانے والا ہے, فرمایا یہ دوسری قبر اس کی ہے. کان یمشی بالنمیمۃ, فرمایا دوسری قبر اس انسان کی ہے جو ادھر کی خبر ادھر دے کے انسانوں کو لڑاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے قبر کے اندر عذاب اس کا شروع کر دیتے. تیسری وجہ عذاب قبر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا آپ ایک جگہ گئے تھے, کسی اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, وہاں 2 قبریں تھیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے لوگوں, ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی بات کہی, فرمایا وما یعذبان فی کبیر, فرمایا دونوں کو عذاب جو ہو رہا ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ گناہ انہوں نے کیا جس گناہ سے انسان بچ سکتا ہی نہیں. گناہ جو ہے اس سے وہ ایسے گناہ ہے کہ انسان بچنا چاہے اللہ کے فضل سے بچ سکتا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یعذبان الا فی الغیبہ, فرمایا یہ جو ہے نا ان دونوں میں سے والبول, فرمایا ایک جو ہے نا یہ پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا, جس جگہ دیکھا, اور پیشاب کی چھینٹوں سے کوئی پرہیز نہیں کر, اور دوسرا جگہ آدمی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرا انسانوں کی غیبتیں کرتا تھا. غیبت اور چغلی میں یہ فرق ہوتا ہے, چغلی کا مطلب ہوتا ہے اس کی بات اس کو جا کے سنانا, لڑائی آپس میں ان میں ڈالنا. غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کی کسی جگہ کسی نے تعریف کی ہے کہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے, وہ بڑا نیک ہے, بڑا اچھا ہے, بڑا سخی ہے, فوری طور پہ برداشت نہ کر سکنا, کہنا ٹھہر اس کی ایک مجھے یاد ہے اس کی بات, فلاں جگہ اس نے یہ گناہ کیا تھا. یعنی برداشت نہ کر سکنا انسان کو کہ کسی نے کوئی اچھائی بیان کر, فوری طور پہ کوئی نہ کوئی اس کی برائی ڈھونڈ کے جو اس کے اندر موجود ہو وہ لوگوں کے سامنے, اور تمہیں نہیں پتا یہ بندہ ایسے کرتا ہے. فرمایا یہ وہ آدمی ہے, یہ اس کا گناہ کتنا ہے. قرآن مجید نے یہ کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, فرمایا اس کا گناہ ایسا ہی ہے جو انسان کسی کی برداشت نہ کرتا, تو فوری طور پہ اس کا کوئی بچپن کی کوئی غلطی اس نے آج سے 10 سال پہلے کی تھی, لا کے لوگوں کو بتاتا ہے, وہ تمہیں بتاؤں میں یہ ایسا تھا. 50 سال پرانی غلطیاں انسان سے کوئی بچپن میں ہوگی, لوگوں کو بتاتے رہنا اور یہ بچپن میں ایسا تھا. فرمایا اس کا گناہ پتہ ہے کتنا بڑا ہے. فرمایا اس کا گناہ ایسا ہی ہے کہ اس کا سکا بھرا مر جائے, جب اس کا بھائی مر جائے, مرنے کے بعد یہ اندر جائے اور چھری لے کے آئے, اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھانا شروع کر دے لوگوں کے سامنے. اس قدر غلیظ گناہ اس نے کیا ہے. اگر کوئی انسان کسی کی تعریف اس نے کر دی ہے کہ فلاں بندہ اس نے اچھائی دیکھ کے کر دی ہے, برداشت کرنا چاہیے انسان کو, ڈرنا چاہیے اللہ سے. کون سا انسان ہے جس سے انسان بچپن میں کوئی نہ غلطی ہو, جوانی میں کوئی غلطی ہو, دوستوں کے ساتھ انسان ہوتا ہے کوئی غلطی, اس غلطیوں کو لوگوں کو بتا کے لوگوں کے اندر یہ ایک متنفر لوگوں سے کرتے رہنا, یہ ایسا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے انسان جو ہے اس کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی وجہ جو قبر کے عذاب کی ہے وہ میں نے پچھلے جمعہ کو بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھانے گئے, چند قدم ہی گئے تھے, آپ واپس آ گئے, اس وجہ سے کہ اس کے اوپر قرضہ ہے اور یہ قرضہ دے سکتا تھا پھر نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں دے دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ اس نے, میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا, حضرت ابو قتادہ کہنے لگے اللہ کے رسول اس کا قرضہ میں دے دوں گا, جنازہ پڑھا دیں. 2 دن کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا. حضرت ابو قتادہ جب ملے آپ نے پوچھا کہ وہ ما فعل الدیناران, ان دیناروں کا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں ابھی دے کے آیا ہوں. فرمایا تم ابھی دے کے آئے ہو نا, تم نے وہاں صرف یہی کہا جی میں دے دوں گا. جنازے کے اوپر کئی اعلان کرتے ہیں جی میں دے دوں گا. دے دوں گا کا مطلب ہوتا ہے جا کے دو,
2 دن صرف وہ اس نے لیٹ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 دن لیٹ ہوئے ہو نا, آج وہ ادا کیا ہے, آج ہی اس کی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے. کوئی انسان یہ نہ کہ سمجھے جی میں مان لیا قرضہ میں دیاں گا تو میں دے دیاں گا کی بات نہیں. جب مانا ہے تو اس کو دو. ایک 5ویں وجہ جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے خودکشی کرنا. ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف, یہ میری بات سب یاد رکھیں, دھیان سے سن لیں. خودکشی انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کی سادہ یہ وجہ ہوتی ہے, انسان کہتا ہے میری بات نہیں مانی گئی, یا جو میں نے کام کرنا تھا وہ کام نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ میں شادی یہاں کرانا چاہتی تھی یا چاہتا تھا, کیوں نہیں ہوا؟ لہذا خودکشی. میرا فلاں کام نہیں ہوا, خودکشی. اتنا نقصان ہو گیا, خودکشی. خدا کے بندو, کیا اس دنیا جہان کے اوپر تمہاری حکومت چل رہی ہے؟ حکومت تو اللہ کی چل رہی ہے, مرضی اس کی چلنی ہے. اگر اللہ نے کسی جگہ منظور نہیں کیا کہ اس کی شادی فلاں اس بچی کی اس بچے کے ساتھ ہو جائے, یہ بچے کی فلاں کے ساتھ, اس کا یہ کیا؟ یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اللہ کی حکومت دونوں جہانوں پہ چل رہی ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہے شادی ہونا. اس کا کیا مطلب ہے کہ تم خودکشی کر لو؟ جی قرض بڑا ہو گیا تو فٹافٹ خودکشی کر, تو یہ علاج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو, اس بات کو سمجھ لیں کہ انسان جو خودکشی کرتا ہے وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی اس نے کہا تھا میں پاس ہونا ہے, منڈا فیل ہو گیا, خودکشی. اور تم دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہو. اللہ کی مرضی تھی, تم نے فیل اللہ نے کرنا تھا, اللہ نے کرا دیا تمہیں. یہ کیا مقصد ہے؟ میری بات نہیں مانی گئی. تیری حکومت نہیں چلتی, اللہ کی حکومت, اللہ کا امر چلتا ہے. ایک انسان جو انسان اپنے آپ کو کسی وجہ سے وہ زہریلی چیز کھا لیتا ہے, نشے والی چیز زیادہ کھا لیتا ہے مرنے کے لیے, فرمایا قیامت تک اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد پھر جس وقت دنیا میں وہ چیز کھا لیتا ہے نا, پھر وہ تڑپتا ہے نا, جس طریقے سے اس کی جان نکلتی ہے, جس طریقے سے, فرمایا اس کے ساتھ قبر میں ایسا ہی ہوتا رہے گا. ایک انسان جس نے اپنے آپ کو کوئی گولی مار لی, اور گولی مارتے وقت جتنی تکلیف اس کو, فرمایا قبر کے اندر بار بار اس کو گولی اپنے آپ کو مارتا رہے گا, قیامت تک یہ ایسا ہوتا رہے گا. ایک انسان جس نے اپنے آپ کو اونچی جگہ سے گرا کے اس نے کہا ختم کر لو, وہ زمین کے ساتھ جب ٹکرایا اور اس کے وجود کے جب حصے بکھرے ٹکڑے ہوئے, جتنی تکلیف ہوئی ہے, یہ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا, ویسے ہی اپنے آپ کو کرتا رہے گا. پھر وہ صحیح ہو جائے گا, اس کو پھر اونچا لے کے جایا جائے گا, پھر یہ گرائے گا, پھر گرائے گا, پھر گرائے گا. اس کے ساتھ یہ تکلیف قبر کے اندر ہوتی رہے گی. وہ انسان جس نے اپنے آپ کو ڈبو لیا, جی اس نے کہا جی نہر میں چھال لگا دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ بھی یہی ہے, قیامت تک اس کے یہ ہوگا, عالم برزخ کے اندر ایک نہر کے اندر یہ انسان جو ہوگا یہ چھلانگ لگائے گا, اور اس کی موت پھر جس طریقے سے اس کو کھچاوٹ, یہ موت آنا معمولی سمجھتے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ لیں, دھیان. آپ ایک چھوٹا سا اتنا چوزا لے لیں, اس کو چھری پھیر کے چھوڑیں, دیکھیں کتنا تڑپتا ہے, کتنے پر مارتا ہے. اتنی سی جان ہے. انسان تو 6 فٹ کا, 5 فٹ کا, 6.5 فٹ کا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انسان کا بچہ ایسے ہی قبر جسم کے اوپر ایسے ہو کے جان نکل جاتی ہے؟ فرشتوں نے اسے پکڑا ہوتا ہے انسان کے بچے کو. اگر فرشتے اس کو نہ پکڑیں جس وقت اس کی جان نکلتی ہے, یہ اتنا اچھلے چھت کے ساتھ اس کی لاش ٹکرائے انسان کی. انسان سمجھتا ہے کوئی انسان اپنے آپ کو جو تکلیف دے کے مارتا ہے, قبر کے اندر وہ تکلیف جو ہوتی ہے یہ وہ بار بار اس کو ملتی رہتی ہے. اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وجہ بتائی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے وہ یہ, جس کی اکثر عام طور پہ یہ غلطی کم ہوتی ہے, اکثر مرد کر بھی جاتے ہیں, کئی عورتیں بھی یہ غلطی کر جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے پہلے ایک آدمی تھا, پرانے نبی کی امت, وہ جب قبر کے اندر گیا نا تو اللہ کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اس کو 100 درے مارے جائیں. یہ درے یہ والے نہیں, وہ عالم برزخ کے درے پتہ نہیں کیسے ہوں گے. آپ یہ حساب لگا لیں کہ جب 100 درے کہا گیا تو بندہ بڑا نیک نمازی تھا, اللہ کی طرف سے حکم ہوا 100 درے اس کو مارے جائیں. یہ وہیں یہ التجائیں کرنے لگا, اے میرے بادشاہ
میں تیرا بندہ ہوں فلاں جو کچھ نہیں. یہ ہوتے ہوتے کہا چلو 50 مارو. یہ التجائیں کرتا یہاں تک کہ حکم ہوا ایک کوڑا باقی رہ گیا. کہا ایک کوڑا اس کو مار دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے ایک کوڑا مارا تھا عالم برزخ کا, قبر کا. جب وہ کوڑے کی تیزی اور زبردستی جس وقت زور سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ساری قبر جو تھی نا یہ آگ سے بھر گئی. اس کو جو آپ نہیں دیکھتے, ہم ایسے چل رہے ہوتے ہیں تیز, کئی دفعہ گاڑی چلتی ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں, یہ تیزی کی وجہ سے جب رگڑ پیدا ہوتی ہے. فرمایا ایک کوڑا لگا اس کو, ساری کی ساری قبر اس کی آگ سے بھر گئی. پتہ نہیں کتنی دیر بعد اس کی وہ آگ سے بھری ہوئی قبر جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹھنڈی ہوئی. جب ٹھنڈی ہوئی تو پتہ نہیں کتنی دیر لگ گئی تھی, کتنی مہینے سال لگ گئے تھے ٹھنڈے ہوتے ہوتے ہوتے. اس آدمی نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس آدمی نے اللہ سے عرض کی یا اللہ ویسے مجھے یہ بتا دیا جائے میں نے گناہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہا جائے گا انک صلیت صلاۃ بغیر طہور, ایک دفعہ تو وضو کر کے آیا تھا, تیرا وضو تھوڑا سا ٹوٹ گیا, لیک ہو گیا, تو کہ کوئی گل نہیں, نماز پڑھنی شروع کر دو, چل جان. انسان سمجھتا, کئی بندے سمجھتا تھوڑی جی ہوا نکل جائے خیر ہے. اور کئی بندے تو مطلب عید کے دن عورتیں میک اپ کر کے آتی ہیں, بندے نہا دھو کے آتے ہیں, وضو کر نہیں نہ ہوتا تو اس کے بغیر ہی نماز. چل یار ان کیڑا اتنے پیسے لگائے ہوئے ہیں, وضو میک اپ کیا ہوا ہے, چلو ایسے ہی پڑھنے دو. میں وہ انک صلیت صلاۃ, تو نے ایک نماز پوری زندگی میں ایسی بھی پڑھی ہے بغیر طہور, تیرا وضو نہیں تھا لیکن تو نے کہا چل پڑھو. تو کیا سمجھتا ہے ہم جانتے نہیں ہیں؟ زمین آسمان کا ذرہ ذرہ جو ہے ہم جانتے ہیں. اس زمین آسمان میں ذرے ذرے کی جو حرکت ہوتی ہے اللہ اس سے واقف ہے. یہ جو طریقہ کار ہے کہ چلو کوئی گل نہیں جان دو نماز پڑھو, یہ نہیں, اس کی سزا بھی جو ہے یہ قبر کے اندر پھر ملتی ہے. ایک اور وجہ بھی حدیث میں آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں اس کو دوسری بات یہ کہی گئی, ایک تو یہ کہی گئی, دوسرا اس کو کہا گیا مررت علی مظلوم فلم تنصرہ. میں تجھے یاد ہے زندگی میں ایک دفعہ تو فلاں جگہ سے جا رہا تھا, وہاں ایک آدمی مظلوم آدمی تھا, اس نے تجھے کہا میری مدد کرو یار, میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ, اور تو کر سکتا تھا اس کی مدد, تو نے اس کی مدد نہیں کی. یہ ایک کوڑا اس کی وجہ سے تیری قبر کو عذاب سے بھرنے والا لگایا گیا. اللہ لوگو, او میرے بھائیو, اگر اللہ زندگی میں وہ موقع دے, اور طاقتیں اللہ نے دی ہیں, مال اللہ نے دیا ہے, جان اللہ نے, واقفیتیں اللہ نے دی, اگر کبھی زندگی میں کو آ جائے بھائی میری کچھ مدد کر دو, اور وہ جینون ہو, اس کی مدد ضرور کرو. کئی دفعہ اللہ کو غصہ بھی چڑھ سکتا ہے کہ میں نے تجھے اتنا کچھ دیا ہوا تھا, بیچارے کی تھوڑی سی تو مدد ہو سکتی, تو کر سکتا تھا. اور کئیوں کی انسانوں کی مدد تو ایسی ہوتی ہے صرف انسان نے منہ سے کہنا ہوتا ہے اور چل یار چھاڑ دے اس کو, کوئی گل نہیں, وہ مارتا وہ انسان چھوڑ دیتا ہے باس کا. ورنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے کوڑے جو ہیں قبر کے اندر اس کے لیے ہیں. یہ نہ سمجھے اللہ نے جو طاقت دی ہے اللہ نے حساب لینا ہے, میں نے طاقت دی ہوئی تھی, میں نے مال دیا ہوا تھا, یہ سب جا, اور یہ تمام قسم کا جو دنیا میں اقتدار تھا یہ میں نے دیا ہوتا, مظلوم کی مدد کیوں نہیں کی تم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور وجہ جو قبر کے اندر عذاب کی بن جاتی ہے, آپ نے فرمایا آج میں سویا ہوا تھا, فجر کی نماز آپ نے سلام پھیری, صحابہ کی طرف نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک کیا, اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے کوئی خواب دیکھی ہے تو بتائے, میں اللہ کے حکم سے اس کی تعبیر بتاؤں. صحابہ کہتے ہیں, سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول, وہ خاموش رہے, کسی نے بتایا نہیں, یا کسی نے دیکھی نہیں ہوگی. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ صحابہ سچے تھے, انہوں نے دیکھی نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھی ہے, 2 فرشتے آئے تھے میرے پاس, جبرائیل اور میکائیل خواب کے اندر. انہوں نے کہا اٹھو, مجھے اٹھا کے وہ لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لے گئے تو آگے ایک پہاڑ تھا, کہنے لگے کہ چلو. یہ پہاڑ پہ چڑھنا مشکل تھا تو دونوں نے کہا کہ اپنے کندھے جو ہیں یہ ہمارے کندھوں کے اوپر رکھ لیں.
میں نے کندھے اوپر رکھ لیے, وہ وزن تقسیم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا. اونچا, بہت اونچا کو پہاڑ. اس کے اوپر پہنچے تو آپ کو بڑی چیخوں کی آواز آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈر گئے, یہ کیا ہے؟ آگے آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے یہ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پیچھے کھڑا ہے. جس طرح آگے کو بیٹھا ہے, یہ کھڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھڑا تھا نا, اس کے ہاتھ میں وہ تھی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چھبی جو ہوتی ہے. یہ جو بکریاں والے, یہ انہوں نے وہ لمبی سی چھڑی کے آگے جو لگائی ہوتی ہے, چھری جو لگائی ہوتی ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ کنڈی جو ہوتی ہے. وہ حدیث میں چونکہ وہ عربی میں لفظ ہے کلوب, تو وہ مجھے کلوب لفظ آتا. وہ کلوب اس کے آگے, وہ اس کے ہاتھ میں تھا. جس طرح یہ درانتی ہوتی ہے, داتری, یہ بڑا تیز اس کے پاس تھا. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں تھا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھڑا آدمی تھا نا, اس نے بیٹھے ہوئے کا منہ کھولا. اس کا جب منہ کھولا تو اس نے وہ جو تھی نا, وہ داتری نما, وہ چھوی, وہ کنڈی جو تھی, یہ اس کے منہ کے اندر داخل کر کے اس نے پچھلی کی طرف اس کو نا کھینچنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی ساری گال جو تھی نا, یہ چیرتا 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 یہ لے گیا گدی تک. گدی کا مطلب ہوتا ہے یہ سر پیچھے جو درمیان میں ہے نا, جہاں سر کی ہڈی ختم ہوتی ہے, یہ گدی تک اس کو چیر کے نا وہ پیچھے اس کو لے گیا. اور وہ آدمی چیخیں مار رہا تھا, خون بہ رہا تھا, اور وہ چیخیں اٹھنے نہیں دے رہا تھا, اوپر سے اس نے پکڑا ہوا تھا. پھر وہ دوسری طرف آیا اور دوسری طرف آ کے اس نے اس منہ کے اندر پھر اس نے وہی ڈالی اور پھر اس کو کھینچ کے چیر کے اس کا منہ جو تھا نا, یہ چیرتا چیرتا پھر گدی تک اس کو پیچھے لے گیا اس کو. اور وہ چیخی جا رہا ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کا یہ وہ انسان ہے جو لوگوں کو جھوٹی باتیں سناتا ہے, اور جھوٹی باتیں, افواہیں, جھوٹے معاملات, گپیں, یہ بڑا ماہر ہے جی ان باتوں کا. یہ لوگوں کو جی ہنساتا ہے جی بڑا جی. ہم تو لوگ باقاعدہ طور پہ, اللہ ہمیں معاف فرمائے, ڈرامے باقاعدہ اس بات کے جھوٹ کے ہوتے ہیں سارے کے جی ہنسانے کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انسان جس کی یہ باچھیں چیری جا رہی ہیں, یہ جھوٹی باتیں, گپیں لوگوں کو, اور جھوٹے مسئلے اپنے پاس سے گپیں بنا بنا کے مسئلے سنانے والے لوگ, فرمایا یہ وہ ہیں, اس کو قبر کے اندر یہ عذاب ہو رہا ہے. فَهُوَ يُصْنَعُ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تک یہ بیٹھا رہے گا اور یہ اوپر والا جو ہے اس کے منہ کو چیرتا رہے گا. جب وہ دوسری طرف سے چیر لیتا ہے نا, تو پہلی طرف جو ہوتی ہے یہ پھر جڑ جاتی ہے آپس میں, پھر یہ پہلی طرف چیرنے آتا ہے, پھر یہ دوسری طرف. یہ جھوٹی باتیں کرنے والے اور جھوٹے مسائل بیان کرنے والے اپنے پاس سے ہی. ہمارے ہاں کئی لوگ بڑے چیمپئن ہوتے ہیں جھوٹی باتیں کر, بڑے بڑے, خاص کر کے اللہ ہمیں معاف فرمائے, تبلیغی جماعت میں کئی ایسے مولوی بڑے مشہور ہیں, وہ چیمپئن ہیں جھوٹ کے, اپنے پاس سے گپیں بنا بنا کے واہ 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 واہ, اور ان کی بڑی ہے جی تمام وزیر اعظموں تک کی طرف ان کی نا, ان کی بڑی پہنچ ہے کیا ایسی گپیں سناتے ہیں, اللہ معاف کرے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سزا اس جھوٹے آدمی کو دی جائے گی جو جھوٹی باتیں, جھوٹے مسائل اور جھوٹی یہ کرتا ہے نا, یہ قبر کے اندر اس کا یہ عذاب ہے, اس کے منہ کو چیرا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دونوں فرشتے مجھے کہنے لگے چلو آگے چلے, اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث, یہ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے جب میں گیا پھر مجھے وہ ایسی چیخوں کی آواز آئی ایک نئی. میں نے دیکھا کہ آگے ایک آدمی کھڑا ہے, ایک آدمی لٹایا ہوا ہے. جو لٹایا ہوا ہے نا یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, جو کھڑا ہے اس کے پاس نا بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں, یہ اس کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے, اور یہ بھی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے جو کھڑا تھا نا, اس نے ایک پتھر لیا اور لے کے, اس نے بڑا تگڑا آدمی ہے, زور کے اس کے سر کے اوپر مارا, اس کے سر کے چیتڑے اٹھ گئے,
मांस गोश्त कीमा हो गया उसके सर का। पत्थर लगने के बाद वो पत्थर फिर जब उछल के दोबारा फिर वो नीचे गिरा और फिर वो पहाड़ से नीचे आया ना, ये बंदा उस पत्थर को लेने के लिए नीचे आया। जहां जाके पत्थर ठहरा, इसने वहां से पत्थर पकड़ के फिर ऊपर गया। वो बंदा जो था जिसका सर कुचला गया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका सर अल्लाह सही कर देता है। और ये फिर उसको मारता है और फिर मारता है। फहुवा युफ़अलु मा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अल्फाज हैं, फहुवा युफ़अलु बिही मा रअयत इला यौमिल क़ियामा। फरमाया क़यामत तक इसका सर ये कुचलता रहेगा। ये कौन है? ये वो इंसान है जो इशा की नमाज पढ़े बगैर इंसान फौत हो जाता है, ये सो जाता है जो इंसान। हम तो अपने बच्चों को सारे काम कहते हैं कि ओ लोगो, और मैं तुम्हें सबको, मैं अपने भाइयों को, ये बड़ों को, छोटों, अरे अपने बच्चों को पूछा है मेरी ती नमाज पढ़ ली है? सारी दुनिया जान के काम करते हैं, पूछ लेते हैं फलाना है, नज़ला है, जुकाम है, मैं बुखार है, अब ठीक है, तबीयत ठीक है, दुआ खा ली है। पुत्र, ये मेरी ती नमाज पढ़ी है कि नहीं? जो इशा की रात के वक्त जो कुरान मजीद का कोई भी हिस्सा पढ़े बगैर जो इंसान जो सो जाता है, ये सजा उसकी है। फहुआ, और ये वो है युफ़अलु बिही मा रअयत इला यौमिल क़ियामा। क़यामत के दिन तक उसको कब्र के अंदर ये अजाब होता रहता है कि फरिश्ता उसके सर को, जो सर अल्लाह के सामने झुक नहीं सकता, उस सर का यही इलाज है कि उसको भीती भीती कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हदीस से एक मालूम होता है कि एक और भी आदमी को कब्र में जब अजाब होता है तो उसकी एक और वजह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कई इंसान दुनिया से जब फौत होके जाते हैं ना, दफनाया जाता है, इनको लोग आ जाते हैं, फरिश्ते इसको उठाते हैं, खड़ा हो भाई, और उसको फिर एक सवाल करते हैं, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुली, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुली। एक आदमी तुम में आया था, सवाल उसको करते हैं फरिश्ते, एक आदमी तुम में आया था, इसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, तेरा उनके बारे में क्या ख्याल था? कैसा उनके साथ तेरा रवैया बताओ मुझे जिंदगी में का। वो आगे से क्या, कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु नास, भाई जो लोग उनको कहते थे ना, मैं भी उनको कह के बस गल मुकी जी, बड़े चंगे ने, फलाएं, ये वो, इस किस्म की गुफ्तगू करके चलो खत्म। अल्लाह के रसूल का ये मतलब। फरिश्ता पूछता है जो उनको रसूल बना के भेजा गया था, तुम्हें पता है रसूल क्या होता है? लोगों मेरी बात ध्यान से सुन लो, हर बात को ध्यान से। आज भी अक्सर लोगों से पूछ लें ये रसूल का मतलब क्या होता है, पता ही नहीं रसूल। अगर किसी इंसान ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। रसूल का क्या मतलब है कि मैंने उनको रसूल माना? अजी रसूल का मतलब रसूल, रसूल का मतलब रसूल नहीं। रसूल का मतलब है जिसको नबी रसूल मानना है, अब उसके पीछे चलना भी है। ये बात समझ लो, नबी को मानना है और नबी की माननी है। ये नबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानना है। जो इंसान नबी अलैहि सलाम को बेशक सारी जिंदगी का कहता है जी, बड़ा आपको कहता रहे आप अल्लाह के हबीब हैं, आप बड़े चंगे हैं, नबियों के सरदार हैं, सब कुछ कह, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर वो बात नहीं मानता तो उसने नबी अलैहि सलाम को रसूल नहीं माना। याद रखो। वो आदमी कहता है अच्छा उनके पीछे भी चलना था, मैं तो एक है बस जी रसूलुल्लाह जी रसूलुल्लाह जी रसूलुल्लाह, बस ये नहीं, उनके पीछे चलना था, उनके हुक्म के मुताबिक। जिस जिस काम से नबी अलैहि सलाम ने मना किया था तुमने मना होना था, और जिस जिस काम का करने का हुक्म था वो करना था। ये होता है रसूल। अगर ये नहीं किया तो फिर रसूल को क्या माना? अजी मुझे पता ही नहीं। अच्छा तुझे नहीं ना पता था, तूने पता किया क्या है? लोगों अपने ये मस्जिद में जितने लोग बैठे हुए हैं अपनी ईमानदारी से सब अपने आप को पूछे, आपने या मैंने कभी हमने कोशिश की है किसी से पूछे हाफिज साहब ये जो हम कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये रसूल क्या होता है, क्या मतलब है इसका?
کبھی کسی نے ہم نے پوچھا ہی نہیں، کبھی ضرورت ہی نہیں کہ نبی کا مطلب کیا ہے، رسول کا مطلب کیا ہے۔ نبی اس لیے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ نبی کی طرح کی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ نبی کی طرح بننے کی تو کوشش کرو، نیک اعمال میں نبی تو نہیں کو بن سکتا، لیکن نبی کی طرح کوشش کرو، نماز پڑھو، روزے، یہ سارے برے کام سے بچو، بے حیائی سے بچو، سود سے بچو، حرام سے بچو، حلال کے جس قدر دنیا میں نیکی ہو سکے، اور کوشش تو کرو نا لوگو۔ تم نے پتہ نہیں نہ کیا، چل پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے ادھر سے آ جاتے ہیں قبر کے اندر، اور وہ فرشتوں کے ہاتھ میں یہ جہنم کے گرز ہوتے ہیں۔ یہ جو گرز، یہ پہلوانوں کو گرز ملتے ہیں نیچے سے یہ بڑی سی وہ چھڑی ہوتی ہے اور اوپر موٹا بنا ہوتا ہے، یہ جہنم کے گرز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، فرشتے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تمہیں ضرورت نہیں نا، رسول کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا جی، بس چلو فرشتو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس زور سے اس کو، وہ لوہے کے گرز ہوتے ہیں، مارتے ہیں، ساری مخلوقات سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں۔ زمین کو حکم دیا جاتا ہے، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس نے کہا مینوں کو پتا ہو کی ہوندا، نبی کی ہوندا، رسول کی ہوندا، مینوں کی پتا ہے۔ چلو فرشتو، زمین کو حکم ہوتا ہے، یہ جس زمین پہ چلتا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین کو اللہ حکم دیتا ہے زمین قبر تنگ ہونا ہو جو شروع، یہاں تک کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں کے اندر داخل ہو جائیں۔ جہنم کا ایک بچھونا لا کے اس کو بچھایا جاتا اس کے لیے، اور جہنم کی طرف سے ایک کھول دی جاتی ہے ایک کھڑکی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے فرشتے کی وہ گرز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گرز پتہ کیسی ہے اور کتنا بڑا فرشتہ ہے؟ فرمایا اگر ایک پہاڑ کو فرشتہ مار دے تو وہ سرما بن جائے وہ پہاڑ۔ ہمیں پتہ ہی، ساری دنیا جہان کا علم ہے محمد رسول اللہ جی، اللہ کے رسول نے کیا حلال کیا حرام کیا سچ، کن کن باتوں سے روکنا ہے۔ اے حافظ جی ذرا بتاؤ نبی علیہ السلام نے کن باتوں سے روکا ہے، حافظ جی بتاؤ اللہ کے نبی نے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کس نے پوچھنا ہے؟ فرمایا وہ اس کو مارتے ہیں تو اس کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ سرما اس کا وجود ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہیں نبی علیہ السلام کے، فرمایا یہ مشرق ہے نا جس طرف سے یہ سورج نکلتا ہے، سورج تو اوپر ہی رہتا ہے لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے، فرمایا جس طرف سے یہ مشرق ہے نا، مشرق سے لے کے مغرب تک کا علاقہ جو ہے، فرمایا یہ کتنا علاقہ ہے؟ فرمایا اس کی چیخوں کی وجہ سے ساری مخلوقات کو مشرق سے لے کے مغرب تک کو بتایا جاتا ہے یہ انسان اس کی چیخیں ہیں۔ یہ اللہ نے، آؤ لوگو، اللہ نے پیارا سونا نبی دیا، اس نبی کی قدر کریں، جانیں، لوگوں سے پوچھیں، خود پڑھیں اللہ کے نبی نے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، جن سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائیں۔ اللہ پھر قبر کی آسانیاں فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔